الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت نال باواز بلند اللہ دی رضا حاصل کرن دے واسطے محبوب کبریا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود پاک دا نذرانہ پیش فرماؤ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حضرات محترم، میرا وقت 20 منٹ ہے. میرے استاد محترم واجب الاحترام قابل صاحب احترام محترم المقام محترم جناب مفتی حافظ محمد امان اللہ شاکر فریدی صاحب، خطاب آپ کا ہی ہوئے گا. میں آپ کو سبق سنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. پنجابی ترجمہ ہے فرمایا کہ اور کسی دا اندے تے کوئی احسان نہیں، وہ صرف اپنے رب دی رضا چاہتا ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ اندے تے راضی ہوئے گا. اج دی محفل سنی حنفی علماء کونسل راجہ جنگ دے پلیٹ فارم تو تاجدار صداقت کے حوالے جناب ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے یار دوست میری مراد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دے اندر اسی منا کے بیٹھے ہیں. یہ جڑے میں آیتاں پڑھیاں نے یہ 5 نے، پیچھے 2 بھی آئیاں نے. آج تو 700 سال پرانے بزرگ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں اور علماء کرام کا بھی اجماع اتفاق ہے کہ یہ جڑیاں آیتاں نے یہ اللہ کریم نے سیدنا ابو بکر صدیق دی شان دے اندر نازل فرمائی. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی ذات ہے، آپ کا مرتبہ کی ہے، آپ کا مقام کی ہے. اسی بیان کرنے کو قاصر ہاں. اگر اندازہ لگا لیا جائے کہ سمندر دے پانی دی سیاہی بنے اور پوری دنیا دے درختاں دیا کلمہ بن جان تے پھر اسی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو لکھنا شروع کریے، یہ سارا ختم ہو جائے، آپ کی شان ختم نہ ہو جائے. اللہ کریم نے حضرت ابو بکر صدیق نے مقام عطا فرمایا. حضرت محترم آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت صدیق ہے اور زمانہ جاہلیت دے وچ بھی آپ کو صدیق ہی کیا جاتا سی. اہل قریش جڑے نے آپ کا قبیلہ قریش ہے اور میں کتاب کے اندر پڑھیا ہے کہ آپ 7ویں پشت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شجرہ نسب کے آتے ہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 7ویں پشت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شجرہ نسب کے اندر آتے ہیں. حضرت محترم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی یہ جڑی آیتاں پڑھیاں نے انہاں دا شان نزول ہے
کنز الایمان پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر لکھا ہے کہ امیہ بن خلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنی ریت تے لٹاندا اور ہتھاں دے اندر پیراں دی تلیاں دے اندر میخاں ٹھوکدا بڑا ظلم کردا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کو برداشت نہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال آپ کا غلام ہے، آپ کا کلمہ نے پڑھا ہے، بلال آپ کا غلام ہے اور احادیہ آوازاں لگاتا ہے کہ امیہ بڑا ظلم کرتا ہوتے کہ کیا میں وہ خرید نہ لوں؟ تو میرے کریم نے فرمایا، اے ابو بکر جس وقت تو جائیں امیہ دے کول بلال کو خریدن واسطے جانے، میں محمد علیہ قیمت میری بھی ادھی قیمت رکھ لویں، ادھی قیمت اپنی ادا کری تو پھر انہوں خریدی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف دے کول گئے، جا کے گل بات کی، سودا کیتا انج کر لو کہ اپنے 20 درہم لائے کہ 10 درہم کا بھی ملیا جا سکتا ہے۔ وہ کافر سوچن لگ پیا کہ لگتا ہے کہ صدیق نو کچھ ہو گیا ہے، ابو بکر نو کچھ ہو گیا ہے کہ جڑا ایک ادنا جے غلام دا اتنا بڑا سودا کرن دیا ہے، تو معاملہ بن گیا ہے۔ آپ نے مقبول رقم دے کے حضرت بلال حبشی کو خرید لیا، خرید کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ابو بکر میں کیا سی کہ میرا حصہ بھی رکھی۔ آپ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدیق بھی آپ ہے اور صدیق کا مال بھی آپ ہے، یا رسول اللہ میں غلام خرید لیا اور میں آپ کی بارگاہ چ لے آیا، اللہ کی رضا واسطے میں تو ادا کر۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی کو خریدیا مقبول رقم دے کے، خریدن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چ لے آئے اور آپ کی بارگاہ چ آ کے آزاد کر چھڈیا۔ کافر کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق نے بڑا مہنگا سودا کیتا ہے، انج لگتا ہے کہ جنہیں بلال دا کوئی احسان سی دے اوتے یا بلال دا کچھ نے دینا سی، جن کی وجہ تو انہیں بلال کو اتنی مقبول رقم دے کے انہیں چوکھا پیسہ دے کے خریدیا ہے۔ اللہ کریم دی رحمت کو دوبارہ نہیں ہوتا نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا کہ انہاں کسی تے کوئی احسان نہیں، کوئی احسان نہیں کیتا کسی نے دے اوتے اور نہ انہیں کسی دا کچھ دینا ہے، یہ صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے کہ بے شک قریب ہے کہ اے میرے سے راضی ہو جائے گا، بے شک قریب ہے کہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے مطلب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی نے جنہاں نے اپنا تن من دھن ہر شے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دی باری آئی تے سارے گھر دا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمین شریف میں اندر ڈھیر کر چھڈیا۔ جان دی باری آئی تے ہجرت دی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ابو بکر حکم آ گیا چلیے ہجرت کر کے، بغیر چونو چرا بالکل کوئی حجت پیش نہیں کی تھی، یا رسول اللہ بچے کو دس دوا، بیوی کو دس دوا، قبیلے والے کو دس دوا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال جا رہا نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ہجرت کر کے چلنا ہے، چل پے غار ثور کی طرف گئے، کافر پیچھے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ تے چڑھ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے تے بٹھا لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے تے بٹھا لیا۔ میری گل ایسی ہے، وقت بڑا تھوڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی تے بیٹھ کے کتے جا رہے تھے، میں اکثر کتے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی تے بیٹھ کے کتے سفر تے جا رہے سن، رستے دے اندر قبرستان آیا، دو قبراں رستے دے اندر آئیاں، آپ کی اونٹنی خود کی وہ قبراں
دے کے پڑکی ببرا والے نو عذاب ہو رہا سی وہ پڑکی اللہ نے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اور پتہ میری سواری کیوں پڑکی ہے کیوں پڑکی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ اللہ بہتر جانے جو اللہ دا رسول جانے کوئی جواب ہوتا سی صحابہ کرام کا جواب ایک ہوتا سی صرف اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے کیا کی ہو رہا ہے آپ نے فرمایا نہ تو قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے کہ قربان جانا اللہ دے محبوب جس سواری تے سوار ہو جائے جس اونٹنی تے اللہ کا محبوب سوار ہو جائے ان کی نظر کی فراغ ایڈی تیز ہو جائے کہ زمین کی تہ دے تھلے مڑا مٹی کے اندر مردے عذاب ہو رہا ہے وہ دیکھ کے خود کے کہ جن کے کندھیاں تے میرا محبوب سوار ہے اس شخص دا حالت کی سبحان اللہ اونٹنی جانور کے اوپر محبوب خدا تشریف فرما اور ان کی نظر ایڈی تیز ہو جائے کہ زمین کی تہوں کے اندر دیکھ لے کہ اللہ انہاں مردیاں نوں بندر عذاب دے رہا ہے اور وہ پڑھ کے کہ جنہاں کندھیاں تے میرا محبوب سوار ہو کے غار ثور کی طرف تشریف لے کے جان اس شخص دا عالم کیا رہے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالیٰ دے نال ملاقات واسطے گئے اللہ کا عرش پہلے عرش سی پھر عظیم ہو گیا پہلے عرش سی جبرائیل پیچھے رہ گئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نالین اس کو کے چلے گئے جس وقت میرے محبوب دے نالین عرش معلا دے نال جا کے لگے پھر وہ کلا عرش نہیں عرش معلا بن گیا عرش اعظم بن گیا تو جس محبوب کے قدمین شریف ہیں نال لگے والے نالین اللہ دے عرش دے نال جا کے لگن تے اللہ دا عرش عرش معلا بن جائے عرش اعظم بن جائے تے او نالین والا اگر صدیق اکبر کے کندھے پہ بیٹھ کے غار ثور کی طرف جائے وہ صدیق دا عالم کی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا تبھا اللہ اپنے محبوب کے صحابہ کو فرماتا ہے اے میرے محبوب کے صحابیوں تسی جس وقت جنگ واسطے جاتے تھے نا تے جنہ گھوڑیاں تے تسی بیٹھے تھے مینوں انہاں گھوڑیاں دے سب نال بھی پیار او گھوڑیاں دے سب مینوں چنگیاں لگدیاں جنہ گھوڑیاں تے تسی بیٹھ کے کافراں دے نال دین اسلام دی خاطر لڑتے تھے نا دین اسلام دی خاطر میری رضا دے واسطے انہاں سواریاں دے جڑے ساہ نے جڑے اپنے نام نال باہر کرتے نے تے مینوں او ساواں بھی بڑیاں پیاریاں لگدیاں تے جنہ کندھیاں تے بیٹھ کے انہاں دا محبوب غار ثور کی طرف جائے اس شخص دا عالم کی حضرت مطلب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن دے متعلق اللہ دے محبوب نے فرمایا عتیق دا معنی آزاد عتیق دا معنی آزاد آپ کا لقب عتیق بھی ہے اللہ دے محبوب نے فرمایا ابوبکر تو دوزخ دی آگ تو آزاد ہے جس وقت حضرت ابوبکر صدیق پیدا ہوئے نا جس وقت حضرت ابوبکر صدیق پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے جناتی عدن جناتی عدن نامی جنت اللہ کریم نے پیدا بنائی اور فرمایا اے میرے ابوبکر اے صدیق جڑا تیرے نال پیار کرے گا وہ اس جنت دے اندر ہے اللہ نے خاص جنت بنا چھڈی ابوبکر صدیق دے نال پیار کرن والا جڑا بندہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیار کرے گا اللہ کریم انہوں جنات عدن عطا کرے گا اللہ نے محبوب نے فرمایا کہ ابوبکر اللہ نے تینوں دوزخ تو آزاد کر چھڑیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاگرا معاملہ ہے کہ سارے اپنا اپنا مال پیش مال دے اندر بھی آپ سب کو کہنے تے جان جس وقت آپ غار ثور کی طرف گئے نا تو کدی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے چل دے کدی پیچھے کدی سجے کدی کھبے اللہ کے محبوب نے فرمایا معاملہ کی ہے کدی اگے چل دے ہو کدی پیچھے چل دے ہو کدی سجے چل دے ہو کدی کھبے چل دے ہو عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پیچھے نے
سفر زیادہ ہے، میری محبت گوارا نہیں کر رہی، اگر میں